الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، قرآن مجید کی ایک آیت اور اس سے جڑے واقعے کی اس مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ مکے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا آغاز فرمایا تو وہاں مکے میں ایک آدمی تھا، مکے کے جانے مانے سرداروں میں سے، جس کا نام نضر بن حارث تھا۔ اس نے ایک نوکرانی خریدی، کنیز خریدی، لونڈی خریدی جو گانے والی تھی، گاتی تھی، اور اس کا کام یہ کہ اس نے اس نوکرانی کو بہت سارا مال دیا، پیسہ دیا، اور اس گانے والی کا کام یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی آدمی کو دیکھیں کہ جس کی تھوڑی سی رغبت اسلام کی طرف ہے اور وہ اسلام لانا چاہتا ہے اور اس میں وہ تردد کا شکار ہے کہ اسلام قبول کرے کہ نہ کرے، وہ نوکرانی اسے اپنے گھر لے جاتی، کھانا کھلاتی، پلاتی، اور اس سے کہتی کہ یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، بہتر ہے ان باتوں سے جو محمد تمہارے لیے کہتے ہیں، یہ گانا، اور اس کو گانا سناتی اور رقص و سرور کی مجلسیں سج جاتی، اور وہ کہتی کہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اس چیز سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ جیسے نضر بن حارث خود کہتا تھا کہ میں تمہیں رستم اور اسفندیار کے قصے سناتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سننا چھوڑ دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ لقمان آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُہِین۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 6، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہو الحدیث جو ارشاد فرمایا ہے، واللہ الذی لا الہ غیرہ هو الغنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر انہوں نے کہا جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ گانا ہے، گانا بجانا ہے، لہو الحدیث۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، کتنے گانے ہیں، کتنی قوالیاں ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آج مسلم نوجوانوں کو قرآن سے پھیر رہی ہیں، قرآن سے دور کر رہی ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، حب القرآن والغنى لا يجتمعان فی قلب واحد، قرآن کی محبت اور گانا بجانا ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو قرآن سے جوڑیں، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے اور میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔